انشاءاللہ آج ہم ڈیلی لائیو کلاس کا یہ جو روٹین ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ رمضان تک ہم زیادہ قرآن پاک کو کور کر لیں گے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہاں پر ہم نے صاد کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے، صاد میم پیش سم، اور صاد کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے سم۔ آگے میم کو دوسری میم کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر تیسرا حرف با آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، میم کی آواز کو جو ہے نا تنوین کی نون کی آواز، اس کو ہم نے میم کی آواز میں بدل دینا ہے۔ جس طرح میم دو پیش من ہے نا، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے میم دو پیش مم۔ کیوں پڑھنا ہے؟ کوئی اگر پوچھ لینا کہ یہاں پر یہ چھوٹی سی میم کیوں آئی ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ میم کے بعد تنوین کے بعد اگر دوسرا حرف با آ جائے تو ہم نے یہاں پر میم کو پڑھنا ہے، یہ میم اس لیے آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹی سی بات ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف با آ جائے تو ہم نے تنوین اور نون کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر بھی ہم غنہ بھی کریں گے، کس طرح سم میم کے اوپر غنہ کیا، پھر مم کے اوپر بھی ہم غنہ کریں گے، دو غنے اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ سم مم، آگے با کاف پیش بک، یہ جو کاف کے اوپر دال نما شکل ہے نا، اس کا نام ہے جزم۔ با کو ہم نے کاف کے ساتھ ملانا ہے، با کاف پیش بک۔ آگے دیکھیں زیادہ تر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ وہ یا تو سارے غنے کر جاتے ہیں اور یا غنے کرتے ہی نہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اور یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تین قاعدے آ رہے ہیں مختلف، تینوں قاعدے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے اقلاب، اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، بدلنا۔ کس کو بدلنا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہاں پر بھی تنوین آ رہی ہے اور آگے عین آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عین کا جو ہے نا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر کس طرح؟ میم دو پیش من یا میم نون پیش من، آواز ایک جیسی آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ غنہ نہیں ہوگا۔ لام اور را، 8 حروف قرآن پاک میں ایسے ہیں جب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے، وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کس طرح کرنا ہے؟ میم دو پیش من، 8 حروف میں آپ کو بتا دوں۔ حروف حلقی کے 6 حروف، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام اور را، یہ 8 حروف جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے کلمے میں ہوں، یعنی کہ یہاں پر یہ ایک کلمہ مکمل ہو گیا، یہ ایک لفظ مکمل ہو گیا، اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، آگے دیکھیں حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو ہم یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ سم مم بک من، بک من عم۔ یہاں پر بھی لوگ گناہ کر جاتے، یم فہم کر جاتے ہیں، نہیں، یہاں پر ہم نے میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ عین میم پیش ٹھیک ہے نا۔ آگے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم نے نون کی آواز کو اب چھپانا ہے۔ یہاں پر غنہ کیا، یہاں پر ظاہر کیا، اب یہاں پر ہم چھپا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ عین میم پیش عم، اور عین کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ عین، عین میم پیش عم، یا دو پیش یوں، یوں، فا زبر فا، یوں فا، ہا میم پیش ہم، یوں فہم، لا یرجعون۔ لام کے آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف مدہ بن گیا ہے، تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کس طرح؟ لا، لا، یا را زبر یر، جیم زیر جی، یر جی، عین واو پیش عو، لا یر جی عو، نون زبر نہ، لا یرجعون۔ اور وقف کی صورت میں یہ جو نون کے اوپر زبر ہے نا، اس کو ختم کریں گے تو 2 ساکن حروف اکٹھے آ گئے ہیں،
تو اب ہم نے اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کس طرح صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ایک ایک لفظ کر کے پڑھاتا ہوں آپ کو۔ صم، میرے پیچھے پڑھے جتنے بھی لوگ لائیو پر بیٹھے ہیں، صم، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ بک من، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، با کاف پیش بک میم دو پیش من، بک من۔ آگے یوم، یوم، فاہم، فاہم، لا یرجعون، لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ یہاں پر جیم آ رہا ہے، وقفے جائز ہے، ہمارے پاس آپشن ہے 50-50%۔ اگر یہاں پر ہم رکیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہ رکیں آیات کو ہم تلاوت کو آگے کنٹینیو کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پر کوئی ہمارے اوپر وہ نہیں ہے کہ ہم نے لازمی ہی سٹاپ کرنا ہے یا لازمی ہی آیات کو آگے لے کر جانا ہے۔ حمزہ واو زبر او، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین ہے، ٹھیک ہے نا؟ حروف لین کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے؟ جلدی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ۔ حمزہ واو زبر او، او، کاف زبر کا، او کا، صاد کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید کی وجہ سے یا کے اوپر سختی کریں گے۔ کس طرح؟ صاد یا زبر سج، غنہ شنہ نہیں ہوگا یہاں پر، سج، یا زیر جی، او کا سجی، یا کے اوپر تھوڑی سی سختی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ سجی۔ آگے با کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے، میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ قرآن پاک میں میم مشدد اور نون مشدد، اس کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوگا، ہر حال میں غنہ ہوگا، یہاں پر کوئی قاعدہ، کوئی رول اپلائی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ با میم دو زیر بم، ہونٹ جو ہمارے ہیں یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے، جب یہ آپس میں ملیں گے تو آواز ہمارے ناک سے آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور ناک سے آواز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ او کصیب، میم زیر می، نون کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، یہ درمیان والی الف اور لام دونوں کو چھوڑ دے رہا ہے، نون سین زبر نس، او کصیب من الس، سین زبر سا، او کصیب من السا، میم الف مد زبر ما، حمزہ زیر ای، او کصیب من السماء، بڑی مد ہے، اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ میم الف مد زبر ما، او کصیب من السماء، اس کو ہم مد متصل کہتے ہیں، متصل بڑی مد کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر یہ جو حمزہ ہے نا اسی کلمے کے ساتھ ہوگی تو یہ بڑی مد ہوگی، اگر یہ حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہوگی تو یہ چھوٹی مد ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، ظا پیش زو، لام پیش لو، ظلو، میم کھڑا زبر ما، ظلما۔ آگے تا کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے، تا واو دو پیش تم، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام، یعنی کہ ہم نے تا کو واو کے ساتھ مدغم کرنا ہے، ملا دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور غنہ بھی ساتھ میں کرنا ہے۔ کس طرح؟ تا واو دو پیش تم، فی ظلماتم، واو زبر و، فی ظلما، یہاں پر فی ہی ظلماتم، و را کو ہم نے عین کے ساتھ ملانا ہے، را عین زبر را، فیہ ظلمات و را۔ آگے دال کو ہم نے پھر واو کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، مدغم کریں گے، کس کو؟ دال کو واو کے ساتھ، دال واو دو پیش دوم، یہاں پر بھی غنہ ہوگا واو کے اوپر، یہاں پر بھی غنہ ہوگا،
ظلمات ورعد واو زبر وا با را زبر بار و بار قاف دو پیش کن ورعد و برق اور واقف کی صورت میں اوپر والی جو کاف کی دو پیش ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا. واصل پڑھیں گے تو پھر ان دو پیش کو ہم پڑھیں گے لیکن یہاں پر ہم واقف کریں گے تو یہ دونوں پیش جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی اور قاف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا اور جب قاف ساکن ہوگا تو یہ حروف قلقلہ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے نا. حروف قلقلہ کتنے ہیں 5. ایک ہے قاف طا با جیم دال. اس کا جو مخفف ہے نا اس کا مجموعہ ہے وہ ہے قطب جد ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو نہ یاد رہے نا تو اس پورے کو یاد کر لیں قطب جد ٹھیک ہے نا. اس میں 5 حروف آ جاتے ہیں. تو ہم قاف کے اوپر کیا کریں گے قلقلہ کریں گے. کس طرح ظلمات ورعد وبرق وبرق یجعلون یجعلون جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کے اوپر بھی ہم کیا کریں گے قلقلہ کریں گے یعنی کہ اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے. یا جیم زبر یج عین زبر ع یجع لام واو پیش لو. واو ساکن سے پہلے کیا ہے پیش. واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگی تو وہ کیا بنے گا حروف مدہ. یجعلو نون زبرنا یجعلون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین واللہ محیط بالکافرین. حمزہ زبر آ صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے یعنی کہ موٹے حروفوں میں سے. یہ مشکل الفاظ میں نہیں بولوں گا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو ان مستعلیہ الخشوم یعنی کہ ناک سے نکلنے الجوف ہو گیا اللسان ہو گیا ٹھیک ہے نا. اس میں زیادہ تر لوگ جو اتنی اردو کو اور عربی کو نہیں جانتے وہ کنفیوز ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو نا ایک آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ صاد یہاں پر موٹا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا. حمزہ زبر آ صاد الف زبر صاد اصاب با زیر بی اصابی عین زبر ع. عین کو ہم نے اپنے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے عین عین. اصابع ہا میم پیش ہم اصابعہم. فا یا مد زیر فی اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. کیوں یہاں پر دیکھیں پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہوگی تو وہ بڑی مد ہوگی اور حمزہ اگلے کلمے میں ہوگی یعنی اگلے لفظ میں ہوگی تو وہ کیا ہوگی چھوٹی مد. یہاں پر دیکھیں مد کے بعد جو حمزہ ہے وہ اس کلمے میں ہے ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں حمزہ کھڑا زبر آ یہ الف نہیں ہے کیونکہ الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو یہ الف حمزہ میں تبدیل ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا. فا یا مد زیر فی حمزہ کھڑا زبر آ فی آ. ذال کو نرمی سے ادا کریں گے ذال الف زبر ذا فی آ ذا نون زیرنی فی آ ذانی ہا میم زیر ہم. یہاں پر کیا ہو رہا ہے میم مشدد غنہ ہوگا. اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ میم ہم نے پڑھی آپ نے یہ میم ہا کے آگے والی نہیں پڑھی جو ساکن ہے. ہم نے اس میم کو پڑھنا ہے. اس کو کیوں پڑھنا ہے کیونکہ اس میم کے اندر اس جیسی ایک میم چھپی ہوئی ہے اور ایک میم متحرک ہے ٹھیک ہے نا. اگر آپ کنفیوز نہ ہوں اگر جزم اور تشدید دونوں اکٹھی آ جائے نا تو ہم نے تشدید کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے نا. ہم نے جزم کو پھر فالو نہیں کرنا. کیوں تشدید کی پاور جزم کی نسبت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ہا کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے ہا میم زیر ہم. ہا حروف حلقی میں سے ہے حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. فی آذانی ہم ہونٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے آواز ہمارے ناک سے آئے گی. ہم من الصواعق میم زیر می نون صاد زبر نص مینص صاد زبر صا مینص واو الف زبر وا من الصوا عین زیر عی
قاف زیر قی من الصواعق حذر الموت حذر الموت حا زبر حا ذال زبر ذا حذا را لام زبر رل حذر میم واو زبر مو تا زیر تی حذر الموتی، اور وقف کی صورت میں نیچے والی جو زیر ہے اس کو ہم نے ختم کر دینا اور تا ہو جائے گی ساکن، اور ساکن سے پہلے دیکھیں حروف مدہ ہے تو اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، واللہ واو کو ہم نے لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملانا ہے، یہ الف اور یہ لام دونوں کو چھوڑ دیں گے، اور لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہوگی تو ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کس طرح، واللہ واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا، واللہ ہا پیش ہو، واللہ میم پیش مو، حا یا زیر حی محی، تو دو یا دیکھیں پھر بھی وہی آ رہی جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، کیا، اقلاب، اقلاب کا مطلب کیا، بدلنا، تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں طا میم دو پیش تم، واللہ محیط، با لام زیر بل، واللہ محیط بل، کاف کھڑا زبر کا، فا زیر فی، کافی را یا زیر ری، کافیری نون زبرنا، کافیرین، کاف کو ہم نے باریک پڑھنا، ٹھیک ہے نا، موٹا، کافرین نہیں پڑھنا، کافرین، اور وقف کی صورت میں واللہ محیط بالکافرین۔ اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد آپ میرے پیچھے پڑھیں، جتنے بھی لوگ لائیو میں بیٹھے ہیں، جب انسان پیچھے پڑھتا ہے نا، اپنی زبان سے پڑھتا ہے نا، سننے میں اتنا یاد نہیں ہوتا جتنا اپنی زبان سے پڑھنے میں یاد ہوتا ہے، تو آپ میرے پیچھے پیچھے دہرایا کریں۔ یکادل، یکادل، بارقو، بارقو، یخطف، یخطف، ابصارہم، ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یا زبر یا، کاف الف زبر کا، یکا، دال کو لام کے ساتھ ملائیے، دال لام پیش دل، یکا دل، بارا زبر بارو، یکاد البارو، قاف پیش قو، یقاد البرق، یا خا زبر یخ، اور جب آپ نے خا کو پڑھنا ہے نا تو آواز جو ہے نا ہمارے حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے آئے گی، خا، خا، یا خا زبر یخ، طا زبر طا، یخ طا، فا پیش فو، یخ طافو، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صاب، اب صاب، را زبر را، اب صارا، ہا میم پیش ہم، اب صارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے قرآن سے ریلیٹڈ، کسی بھی حرف کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی رول کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو کلیئر کر دوں گا۔ کلما، قاف لام پیش کل، لام زبر لا، کلا، میم الف مد زبر ما،
کلما، یہ چھوٹی مد ہے، 3 الف کو برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کلما اضاء لهم مشوا فيه، حمزہ زبر آ، ضاد الف مد زبر ضا، اضاء، حمزہ زبر آ، اضاء، یہ دیکھیں حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ہم نے اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اضاء، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، اس ہا کو بھی ہم نے دوسری میم کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو پہلے والی میم ہے نا ساکن، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، اضاء لهم، میم زبر ما، شین واو زبر شو، مشو، یہ جو آگے الف ہے اس کو بھی ہم نے چھوڑ دینا ہے، اضاء لهم مشو، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، اضاء لهم مشو فیہ، یہ دیکھیں میں نے یہاں پر وقف کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ اوپر لام ہے، یہ لام ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، ہاں 2 طریقے ہوتے ہیں کہ کچھ طریقے ہوتے ہیں جہاں پر ہماری سانس ٹوٹ جائے تو وقف کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں سے یہ اتنی آیات بڑی ہے نا تو یہاں پر ہماری سانس ٹوٹی ہے ہم وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آگے وقف مطلق ہے یہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں، لیکن جب لام آئے گا نا تو لام ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، وَإِذَا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وَإِذَا الف مد زبر ذا، وَإِذَا، حمزہ زوا زبر از، لام زبر لا، اظلا، میم زبر ما، اظلما، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، قاف الف زبر قا، میم واو پیش مون، قامون، یہاں پر وقف مطلق ہے تو یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے، فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُونَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، واو زبر و، لام واو زبر لو، ولو، شین الف مد زبر شا، ولو شا، بڑی مد ہے تو ہم نے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کس طرح، شین الف مد زبر شا، حمزہ لام زبر ال، لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر کیا ہے، زبر، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہوگی تو لفظ اللہ کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اللہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، کھڑا زبر لا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ہا پیش ہو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، لام زبر لا، زال زبر زا، لازا، ہا زبر ہا، لَذَهَبَ، با زبر با، لَذَهَبَ، بِسَمْعِهِمْ، با زیر بی، سین میم زبر سم، بیسم، میم کے اوپر آپ نے غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، میم کے اوپر اس حال میں غنہ ہوگا جب میم ساکن کے بعد میم مشدد آئے گی، یعنی کہ تشدید والی میم، یا میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، زیادہ تر لوگ میم کے اوپر غنہ کر جاتے ہیں، بِسَمْعِهِمْ، نہیں، آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، میم کو جسٹ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، کس طرح، بِسَمْعِهِمْ، عین زیر عی، ہا میم زیر ہم، بِسَمْعِهِمْ، وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں پر با ساکن ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو ان کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے، چاہے وہ خود سے ساکن ہوں یا ہم انہیں خود کریں، ہم کس وقت کریں گے، جب آخری حرف کے اوپر ہم وقف کریں گے اور وہ حرف حروف قلقلہ میں سے ہوگا، جس طرح پیچھے سبق میں ہم نے یہاں پر کیا ہے، قاف کے اوپر کدھر گیا، یہاں پر وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ کیا ہے نا، یہاں پر قاف کے اوپر ہم نے خود قلقلہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے سٹاپ کیا ہے،
اسٹاپ کی صورت میں کیا ہوا ہے کہ اوپر والی پیش ختم ہو گئی تھی اور قاف ساکن ہو گیا تھا، اور رول اپلائی ہو رہا تھا کہ قاف کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا، تو اس طرح ہم نے یہاں پر قلقلہ کیا تھا۔ حمزہ با زبر اب، و اب صاد الف زبر صا، و اب صا را زیر ری، و اب صاری ہا میم زیر ہم، و اب صارہم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نون مشدد غنہ کریں گے، حمزہ نون زیر ان، آواز ناک کے منصوں سے آئے گی، ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علی، قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام تشدید آ رہی ہے تو سختی کریں گے، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، شین یا زبر شئی، حروف لین ہے۔ حروف لین کی پہچان کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر یا واو ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، یہ اوپر دیکھیں ولو، یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، جلدی سے ہم نے پڑھا اور نرمی بھی کی ہے، ولو، اور یہاں پر شئی، شین یا زبر شئی، واو لام واو زبر لو، شین یا زبر شئی، ٹھیک ہے نا، ان کو ہم نے تھوڑا سا جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ حروف لین ہے۔ حمزہ دو زیر ان، شیء، آپ نے شیء نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، حروف جو ہے نا لین تھوڑے سے جلدی سے پڑھے جاتے ہیں، کس طرح شیء، شیء، حمزہ دو زیر اخفا کریں گے کیونکہ آگے قاف ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر، قاف زبر ق، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیر، لیکن یہاں پر ہم نے سٹاپ کر دیا، رک گئے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی عین آ رہی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، چھوٹی سی عین اوپر لکھی ہوئی ہے آیات کے اوپر، یہ عین کا مطلب ہوتا ہے رکوع، ٹھیک ہے نا۔ یہ بار بار رکوع کیوں آتے ہیں، ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے نا سورۃ البقرہ، اس میں ٹوٹل جو ٹاپک کور کیے گئے ہیں نا، مثلا ایک ٹاپک شروع ہوتا ہے اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ آگے گائے کا ذکر بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو ہر رکوع میں الگ الگ ٹاپک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے پھر دوسرا ٹاپک، اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں 40 واقعات ہیں، ٹھیک ہے نا، 40 واقعے ہیں سورۃ البقرہ میں، اس لیے یہ رکوع آتا ہے کہ یہاں پر ایک ٹاپک مکمل ہے، آگے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ایک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آج کا سبق بھی ہمارا 20 آیات تک تھا، انشاءاللہ کل ہم آگے شروع کریں گے 21 آیات تک سے، اور آج ہم اس سبق کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم